على محمد وآل محمد. بانیان مجلس دی صفحے ماتم دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس ادارے دی طرف مجلس ہو رہی ہے، اس ادارے دی تعمیر، ترقی اور کامیابی واسطے مل کے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جملہ مرحومین مومنین و مومنات دی مغفرت اور درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے اعمال خیر دی قبولیت واسطے، کبیرہ صغیرہ گناہوں دی بخشش واسطے، جمیع حوائج شرعیہ دی تکمیل واسطے مل کے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شہدائے ملت دے درجات دی بلندی واسطے، مریض مومنین مومنات دی صحت یابی واسطے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی ادخل فی سبیل اللہ. صلوات پڑھو مل کے آواز بنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین الذی خلق السماوات والأرضين الذي سخر الشمس والقمر وخلق النور والظلمات وخلق الموت والحياة. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول النبی
بالحق بشيرا ونذيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين المظلومين المقتولين المقتولين بسم الجفا وبسيف الأعداء وقسمت علی دیا دی اجرکم للہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے 15 رجب المرجب جناب سیدہ ام المصائب دی شہادت گزری ہے جی چاہندہ اس بی بی دی مقصر جی مصیبت دا تذکرہ کر چھوڑا میں الفاظ بدل کے آخدان جن بھی کچھ لوگ نہیں سمجھے تائیں داخریاں وا قسمت زہرا دیاں دی تے وچ کربل قیدی سیاں رویں دیا گالے وات گزریاں انج وچوں مقتل دے ہر لاش نو دے دیاں رہیاں تے جدا مقتول بھرا دی لاش ڈٹھی تے بن بازواں دے جھڑ پئیا تصویر دی لاش نو گال لاکھے بونچر دائی رو دیا رہیاں جی لکھ برکھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے جدا مقتول بھرا دی لاش ڈٹھی تے بن بازواں دے جھڑ پئیا تصویر دی لاش نو گل لاگے بونچر دائی رو دیا رہیاں واللعن دائم لا آدائهم أجمعين من الآن إلى أبد الأبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد
وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات پڑھو میری اللہم صلی علی محمد وآل محمد اگر تھکنی کے ثواب سے ملکی باوز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں زیادہ دیر مزاحم نہیں کچھ طبیعت علیل ہے پہلے تو میں عذر خواہی کیتی ہے کہ میں پڑھان دا موقع نہ دیتا جائے بہتر ہے کہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی لیکن مجبوراً انتظار دی خاطر دوبارہ حکم ملے ہے کہ میں تو مزاحم ہوا تھوڑی دیر واسطے لیکن جتنی دیر واسطے مزاحم بیٹھا ہاں میرا پڑھنا عبادت ہے توڑا سننا عبادت ہے اگر پروگرام ہوئے تو کچھ عرض کر دے ماں ایک مختصر جیا فرمانے پروردگار تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے کہ مالک ارشاد فرما رہی ہے کہ جڑا شخص چاہتا ہے کہ میں نو قرب خدا نصیب ہوئے میں اللہ دا قریب ترین بندہ ہوں مالک دی بارگاہ چ میری قدر ہوئے قیمت ہوئے مقام ہوئے میری ایک بلندی ہوئے مالک دی بارگاہ چ میں ایک اہمیت رکھدا ہوا تو اس خدا دی ذات پاک نے جو نہیں فرمایا جیڑا تواڈی چو سید ہو سی میرا قریب ہو سی جیڑا تواڈی چو سردار ہو سی میرا قریب ہو سی امیر ہو سی میرا قریب ہو سی نا مالک نے کوئی نسخہ بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا میں اللہ دے قریب ترین ہونا چاہتا ہے وہ قریب ترین ہے جڑا تواڈے چو پرہیزگار تر ہو سی جتنی پرہیزگاری زیادہ ہو سی جتنا تقوی زیادہ ہو سی جتنی اس کی پاکیزگی زیادہ ہو سی اتنا ہی میں اللہ دے قریب ترین ہو سی گل بڑی اوکھی جی ہے جڑی چھیڑ بیٹھا ہاں آخر ایک ادارے دی مجلس سے علمی ادارہ ہے مالک کامیابی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے سارے احباب نو اللہ تعالیٰ اس ادارے دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے نے دعا کو ہاں کہ اللہ تعالیٰ صالحین علماء طلباء دنال پر فرمائے اس ساری دعا دی قبولیت واسطے مل کے سروات پڑھو جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس ادارے دی وچ بعض اوقات والدین ایسی اولاد داخل کروا دیندے ہیں جڑے بیچارے آپ تنگ ہیں اپنی اولاد کو لو چلو جڑا چھٹ مولویوں دا سر کھاوے وہ چنگے ساڑی جان چھوٹو اسی نہیں ایسا بچہ داخل نہ کر کے جس کو لو تو خود جان چھڑوانا چاہتے ہیں اچھا وہ بچہ کی ہو جا ہوندہ ہے جس کو لو والدین بھی تنگ ہیں اسی بہت بڑا جرم آکھاں خطا آکھاں غفلت آکھاں سستی آکھاں والدین دی کہ والدین نے اس بچے دی تربیت اور اس دے ترقی واسطے اس دے نیک بنا نالے اسباب والے راہ اختیار نہیں کیتے آج تو ہر بندہ عالم بن گئی ہے آسانی نال بیچارہ سکول ہی نہیں پڑھیا درس ہی نہیں پڑھیا پتہ نہیں میری گل دی سمجھ آندی پی کہ نہیں آندی پی جتنے تائیں بیا کوئی پڑھنا نالا نہیں آندا میں بیٹھا ہاں اگر قیامت تک نہ آوے کہ خیال ہے توڑا نہ قیامت تک میں زندہ رہ سکنا پتہ نہیں سنت ہے نہیں ایک لحظے دی زندگی دی نہ تانو کو لو ہے سنت لیکن بس حکم ہے میں اسی تکمیل واسے بیٹھا ہاں تھوڑی دیر واسے کہ جس بچے دی اسا جس طرح تربیت کرنی ہے
اس دا ماحول بناونا ہائی، اس بچے نو اسا معیاری بچہ بناونا ہائی، اعلیٰ بچہ بناونا ہائی، اسا او اسباب اپنائے ہی نہیں ہیں، اسا اس رستے میں اختیار ہی نہیں کیتا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے آج دے دور وچ، پرانی دور دی گل نہیں، آج دے دور وچ تبا تبائی خاندان چوں ایران دا واقعہ 5 سال دا بچہ مجتہد بن گیا ہے، 5 سال دا بچہ مجتہد، 5 سال دا بچہ 40 کتب اس نو حفظ ہے۔ میں نو نعرے علی مجلسی آندی ہے، لیکن کیونکہ ایک ادارے دی مجلسی میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ ادارے دا حق ادا ہو جائے، اور جتنے مومنین مخلص اتنا تعاون کر رہے ہیں پہ کچھ نہ کچھ انہاں دا حق ادا ہو جائے۔ 40 کتب حفظ، معتبر 40 کتب حفظ، قرآن مجید دے حفظ دا یہ معیار ہے۔ میں اس رقم میں پڑھتا ہوں، جناب معصوم قوم سلام اللہ علیہ دے حرم وچ اعلان ہویا، اخبار وچ بھی آیا، عام جگہ تے اعلان بھی ہوئے، فلاں دن جلسہ ہو سی پاک بی بی دے حرم وچ، سارے علماء کرام نو اس جلسے دی دعوت ہے۔ حوزہ علمیہ قوم جس چی صرف میرے خالی جدا میں پڑھتا ہوں دا 3 لاکھ طالب علم غیر ملکی طالب علم ہن، خدا جنے ہون کتنے ہو سے۔ اس دور دا واقعہ، وہ بچہ 5 سال دا، اسی کا ہمشیرہ بھی اسے نال لائی، بڑی ہمشیرہ، ایک چھوٹی بچی جڑی 7 سال دی عمر آئی، بچے دی عمر 5 سال آئی، چھوٹی بچی دی عمر 2.5 سال دسی گئی ہے۔ 2.5 سال دی بچی نو مکمل سورہ بقرہ حفظ آئی، بچے نو 40 کتب اور مکمل قرآن مجید حفظ۔ اچھا اس حوزے دے وچ اعلان کیتا گیا ہے، یعنی عام جگہ نہیں، عام ادارہ نہیں، حوزہ مرکزی جگہ علم دی، اتھے اعلان کیتا گیا کہ 5 سال دا بچہ ہے، جیڑے بھی عالم دین اس سے جیڑا سوال کرے سن، ہر سوال دا جواب اے بچہ قرآن مجید دے چودے سے۔ 5 سال دی عمر، ہر سوال دا جواب قرآن مجید دی آیت دی تلاوت کرے سے، اور میں بالکل گواہ ہاں اس سے دا۔ ہر عالم دین نے سوال کیتا، اپنے سر دے بالان دا کیتا، اکھاں دا کیتا، انگلیاں دا کیتا، والدین دے بارے کیتا، استادوں دے بارے کیتا، مختلف سوالات ہوندے گئے۔ ہر سوال دا جواب اس بچے نے اتنا نہیں آکھیا کہ میں نے 1 منٹ وقفہ دیتا جائے، سوال ختم ہوندہ ہی بچہ فوراً آیہ مبارکہ دی تلاوت کرتا ہے، اس سوال دا جواب ہی۔ اچھا حیران ہو گئے، میں وہ پیریڈ تا بڑا لمبا ہے، اس نو نہیں ذکر کرنا چاہتا، میں اصل اپنا مقصد جڑا ہے اس نو بیان کرنا چاہتا۔ اس دے والد صاحب کو اسے محفل، جس لئے محفل ختم ہوگی نا، اسے والد صاحب تے سوال کیتا گیا ہے کہ تسی کام کیڑا کیتا ہے کہ بچہ توڑا 5 سال دی عمرے چھے، اتنا بڑا عالم 5 سال دی عمرے چھے۔ انہاں کوئی ایڈی گل اوکھی کوئی نہیں دسی، مطلب کوئی آنکھیں بھی آج بھی ایسا تا نہیں کر سکتے، نہ کر سکتے، ہر بندہ وہ کام کر سکتے ہے، لیکن اسا اس رستے نے اختیار کیتے ہی نہیں، اسا اس پاس گیا ہی نہیں۔ پوچھے کہ جی تسی کیتا کیا ہے کہ 5 سال دا بچہ اتنی کتب حفظ اور ہر سوال دا جواب قرآن مجید آئے مبارکہ دے نال، آخر کام کیا کیتے ہیں؟ انہیں دسے جی ایسا ہور تا کچھ نہیں کیتا، قدرتی ویکھو اس مالک دا نظام، ارادہ اچھا ہوئے اسباب خدا پیدا کر دیندے، سوچ اچھی ہوئے مقام خدا پیدا کر دیندے۔ آخدہ شوہر نے دسے جی میں منت منی آئی، میرا اللہ تو لطف احسان کر، میں نو نیک سیرت بیوی عطا فرما، نیک کردار دی مالکہ ہوئے، نیک سیرت بھی ہوئے، نیک صورت بھی ہوئے۔ اگر تیری ذات پاک نے میں نے ایسی بیوی عطا کی تھی، مالک میں وعدہ کرے نا میں قرآن مجید انہوں حفظ کرے سا۔
پتہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری گل تو میں بڑی سادی جی پنجابی سے کر رہی ہاں تاکہ بچہ میری گل سمجھ سکے. جس میں منت منی کہ میرا اللہ مینو نیک صورت بیوی مل جائے مالک میں قرآن مجید حفظ کرے سا. منت مان لی میں آخر قدرتی اللہ دا ایسا چانس بنیا سبب بنیا وہ بیوی نے بھی منت مان لی میرا اللہ میں نیک سیرت شوہر عطا کر میں وعدہ دین دی ہاں میں بھی قرآن مجید حفظ کرے سا. شوہر نے بھی مان لی گل منت بیوی نے بھی منت مان لی. آخر قدرتی اللہ نے ساڑا رابطہ ہو گیا کروا دیتا شادی ہو گئی. اصل وعدہ وفا کرنا ہے. ایک مل کے صلوات پڑھو جا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت بہت جلدی تو نہیں کوئی جلدی تو نہیں نا بس میں گل پوری کر لوا. ایک مل کے صلوات پڑھو جا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک چھوٹی جی گل دسی بنیا اس مجلس چی میں عرض کر رہی ہے نا بھئی کہ آج ان پڑھی بھی عالم بڑھ گیا. قبلہ حیدری صاحب مولانا افضل حیدری صاحب قبلہ فرما رہے ہم پہلے ہی کہ حتیٰ 2 رکعت نماز دا اضافہ مجتہد تا دور دی کر رہے گی معصوم بھی نہیں کر سکتا. معصوم بھی نہیں فرمایا کہ 2 رکعت اضافی کر لو. جو اللہ دا حکم ہے معصوم نے دے مطابق فرما دیتے. آج کل ساڑھے سٹیج دی کمل دسے گئے 5 رجب المرجب دی شہادت دی مناسبت نال پچھلے سال 2-3 سال پہلے دی گل ہے میں اس مجلس کی موجود ہوں. پڑھتے اس صاحب نے دسے جی میں ایک عمل دسیندہ ہونا اس ساری گل سن لو تاکہ مسئلہ کچھ نہ کچھ بھی حل ہو جاسی کیونکہ ادارے دی مجلس تعلیمی ادارہ ہے کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے اس دا. اس صاحب نے دسیا جی میں ایک عمل دسیندہ ہونا کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت دی شب ہے باب الحوائج ہے مولا دا لقب. انہیں سمجھے نہیں کہ باب الحوائج آخر قسم ہے. آخر باب الحوائج دی شہادت دی مجلس ہے میں ایک عمل آخدہ ہونا جیڑا بندہ 100 رکعت نماز منت منے کہ مولا میری حاجت پوری ہو بنجیں میں 100 رکعت نماز پڑھ سا تے پڑھن دا طریقہ کیویں ہے ایک گل قابل غور ہے. منت نو بھی انجے ادا کرنا چاہیے جیویں منی بنے تے منت ہی وہ ٹھیک ہوندی جیڑی شرن ٹھیک ہوئے. یدی شرن ٹھیک نہیں اس منت کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی منت مان لے میرا اللہ میں فلاں دی چوری کرا پتہ ہی کہنو نہ لگے میں 7 دیگا چڑھے سا کیا منت ٹھیک ہے؟ فلانے دی زمین میں نو مل ونجے میرا اللہ میں ہر سال لنگر پکے سا مظلوم کربلا تھا یہ میں ہر سال کربلا ہوئے سا کیا منت ٹھیک ہے؟ پہلے تو منت خراب ہے ہوا جڑی شرن ٹھیک نہیں منت غلط ہے. منت وہ ٹھیک ہے جڑی شرن ٹھیک ہے. پھر اس دے منن دے بعد اگر وہ حاجت پوری ہو جائے اس بعد منت واجب ہوئے دی ہے جے شرن ٹھیک ہے. جس لئے منت واجب ہو جائے اس نو پھر انجی ادا کرنا ہے جیویں منی ہے. اس سٹیج تے کھلو کے آخر دے پین جی 100 رکعت نماز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی منت منو آپ اعلان کر کے آدھے پین سپیکر تے آکھ رہے ہیں کہ میں اے عمل دس رہی ہوں. 100 رکعت نماز منو جس دی نیت بھی رکوع بھی رکوع سجود بھی رکوع اور قیام بھی رکوع سارا کام رکوع کرنا ہے. اور عجیب طریقہ کا دسے سوں کہ جو منت منی ہے نا 50 رکعت پہلے پڑھ چھوڑو جو منی ہے پہلے حاجت پوری ہوئی ہے نہیں. جس لئے حاجت پوری ہو بنجے بات اس بات 50 رکعت جنہی باقی رہ گئی ہے اس نو پورا کر چھوڑو. دیکھو کتنی جہالات کتنی سادگی ہے. ساڑھے ممبر تے پہلے تے 100 رکعت ہے نہیں. دوسرے نمبر تے طریقہ غلط ہے کسے معصوم نے پڑھی نہیں. تیسرے نمبر تے منت ادا کرن دا طریقہ غلط ہے جلے حاجت پوری ہوئی نہیں 50 رکعت پہلے پڑھی کھلے.
جیلے حاجت پوری ہو گئی ہے ہوں 100 رکعت پڑھنی چاہیے ہوں پڑھتا پیے 50 بیچارہ نہ ادھر دریا نہ ادھر کا نہ ادھر کا منت محترم اسرا جی میں منی ہے منو بھی ہوا منہ جڑی شرن ٹھیک ہوئے پھر اس نے جی میں منے اس نے اسی طرح ادا کرنا چاہیے بچ درمیان وچ رد و بدل مرضی نال نہیں کر سکتے اچھا انہاں منت من لی شوہر بیوی نہیں کسا قرآن مجید حفظ کرے سے یاد ہے نا گل جی چھوڑی ہے قرآن مجید حفظ کرنا ہے آخر جس لئے ساڑھے ازدواج ہو گیا اسا منت شروع کر دیتی قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیتا آخر دوران حفظ قرآن مجید آخر ایک بچہ ماں دے شکم آ گیا حمل دی حالت ہو گیا اسا قرآن مجید حفظ کر دے رہے بچہ ماں دے شکم رہیا اپنی مدت پوری کران دے بعد بچہ جس لئے پیدا ہویا آختے حیرانی جی دی گل ہے بچہ چھوٹا جیا ہوندہ ہی اسا اس دے سامنے ایک آیت پڑھ دے ہاسے بچہ ساڑھے سامنے 9 آیتاں دی تلاوت کر چھوڑے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اسا ایک آیت حفظ کریں دے ہاسے 10 آیات سن سنا چھوڑے اندر آئی پھر سانو جذبہ پیدا ہو گیا کہ چھوٹا جیا بچہ اگر اتنی پاور رکھ دے پھر اسا اس نو کیوں نہ ساری کتابہ حفظ کرائیے قرآن مجید حفظ کرا چھوڑیے آدن زیادہ پیریڈ نہیں گزریا ہون تا 5 سال ہو گیا نا اس نے اس تو بھی کم سن بچہ ہائی 40 کتب حفظ کر چکا ہائی اور سارے قرآن دا قاری بھی بن چکا 5 سال دا بچہ اسا کے کریں دے ہیں جس لئے شادی کرنی ہوئے شادی دا ماحول بناونا ہوئے پہلے نمبر تے جی دوست احباب او جناب کچھ ڈھول دھمکے تے گانے آلے تے کچھ ساز و سامان آلے لے کے آگئے جی مولی صاحب کو روکے ہی میں آئے کی کریں دا بھی ہیں آختا جی میں کی کریں جی میرے دوست میں مجبور کر چھوڑے ہیں جی دوست نہیں منیں دے میرے رشتہ دار نہیں منیں دے جڑا اجاں ازدواج مکمل ہویا نہیں اس پہلے گانا سنایا جا رہی ہے بات ازدواج دے وقت گانا سنایا جا رہی ہے 8 دن 10 دن 15 دن خوشی منائی جا رہی ہے وہ گانا نال چل رہی ہے پیا ہوں دسو جیڑی او اولاد پیدا ہونی ہے وہ گانے نو پسند کرے سی یا قرآن نو پسند کرے سی اس گانے نو پسند کرنا ہے اس کی درس پڑھنا ہے اس کی قرآن مجید دوست رکھنا ہے اچھا ایک بئی گل ہے پریشان تو نہیں ہوتے پہنے میری گل میں مسائب نہ پڑھنا چاہتا کیونکہ آگسا میرے کو بہترین مسائب خان بھی ہیں بہترین خطیب بھی ہیں کیونکہ میں گل چھیڑ بیٹھا اس واسطے جی چاہتا کہ میں 2-4 منٹ توڑے اور لے لوا ایک بئی مصیبت مشکل مرحلہ بدترین حالت بدترین پوزیشن جڑا آنکھیں ویندے نا یہ اگے پرانے دور تے اس بھی زیادہ خرابی آئی بچہ پیدا ہوئے پیر سائیں اور آخ دن دیا جی ایک ٹیپ ریکارڈ لے لا تے اچھی کیسٹ چلا دے کنجری دی فیشہ عورت دی پوچھے ونجے انہی کیوں کریں دے پہ ہو جی او آمن علی عورتہ جی نمت خراب ہو میں او بچے دی آواز بچے آواز سن لئی تو آتے اس کو شاید ہی مرض ہوئے اس کی بیچارے نا بیمار ہوئے سی بچہ تیرا یعنی اتنی گھٹیا سوچ کم بختی اتنی گھٹیا کم بختی کم فکری وہ گانا سنا کے ایک بری عورت فاحشہ عورت دی آواز سنائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے گھاری چاون والی عورت نمازی ہوئے نیک کردار والی مالکہ ہوئے اچھی کردار دی مالکہ ہوئے اس دور کیتا جا رہی ہے بات اکثر بھی سرادن جی یہ بات اولاد تے کیڑا اثر ہوندے نہیں میرے محترم اولاد تے اثر توڑے ازدواج دے وقت تو شروع ہو بیندے ہیں اگر اولاد دنیا چ نہیں آئی حامل نہیں ہوئی لیکن تو سب قرآن مجید پڑھو تلاوت کرو اچھا بھئی یہ نگل آخنا چاہتا ہم اگر کوئی تھا شرع عام کھڑے ہو کے کسی دے بچے نو قتل کر چھوڑے ماں باپ روندے روندے زندگی گزار چھوڑے سے یہ فلاں شخص نے قتل کر دیتے ہیں ساڑھے بچے نو بے گناہ قتل کر چھوڑے سو ساڑھا بچہ بڑا پیارا بچہ آئی بڑا عزیز آئی اس نے قتل کر چھوڑے ساڑھے بچے نو بعض امور ایسے ان کے خود والدین قاتل بندے نو اس بچے دے اور والدین پتہ ہی کوئی نہیں مثلا اگر والدین نعوذ باللہ گانا سنا کے
غنا سنا سنا کے پرورش کی ہے۔ شقین سمجھو انہاں والدین نے اپنی اولاد نو قتل کر چھوڑے ہے۔ جس کان نے گانے دی آواز سنی ہے وہ کان کدائی راضی نہ اسی قرآن مجید سنن تے۔ جس ہاتھ نے اس گانے دے اتے تال لایا ہے، دریس ماری ہے، اجڑے ہاتھ دے پیر اسے استعمال کی تن، کدائی یقین سمجھے ہاتھ اور پیر قرآن مجید علیہ پاسے نہ ویسے۔ جنہاں ذہن اس کا استعمال ہو چکا ہے اس غلط پاسے، آکھتے نہیں بچہ ادھو تے اثر کوئی نہیں ہوتا۔ اگر بچے تے اثر نہیں ہوتا، بات شرعی حکم کیوں ہے کہ جس لئے بچہ پیدا ہوئے ہوتے سجے کانچ آزان آکھو، کھبے کانچ اقامت آکھو۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام دا کوئی حکم ابس نہیں، فضول نہیں ہے۔ آخر اس سے کوئی اثر ہوندہ ہے آزان اقامت دا، تائیں سب بچے نو سنے دے ہیں۔ بعض علماء اس طرح ارشاد فرما دے ہیں کہ آزان اور اقامت اس بچے نو سنا کے دسایا ویندے ہیں، دیکھ تیری عبادت دا وقت شروع ہو گئی ہے۔ آزان اقامت اکھی گئی ہے، نماز تیری موت دے بعد ہو سی۔ جنازے لے آزان اقامت کوئی نہیں ہوندی نا۔ اس بچے نو آگاہ کیتا ویندے کہ تیری زندگی یا کچھ ہے جس دی آزان اور اقامت ابتدائی ہو گئی ہے، مگر نماز دی انتظار کر۔ اگر اسے ایسی اولاد بڑھاونی ہے، ایسی تربیت والی اولاد پیدا کرنی ہے، تو سانو کچھ آپ نو بھی مقدماتی جڑے کام ہیں انہاں نو انجام دینا چاہیے تاکہ ساری اولاد نیک پیدا ہوئے، اچھی سیرت علی اولاد پیدا ہوئے۔ اگر اس طرح مرحلہ ہوئے اچھی اولاد پیدا کرنی ہے، اچھا ماحول میسر کرنا ہے، تو سیرت جناب علی و بطول علیہ السلام اپنا کے دیکھ ایسی اولاد دی عظیم تربیت کیتی ہے۔ سر قلم ہو چکا ہے، سر تن تو جدا ہو گئے، مگر اس سر دی زبان کو نہ قرآن جدا ہویا نہ رب رحمان جدا ہویا ہے۔ سان بھی اس طرح تربیت کرنی چاہیے۔ امید اس مالک دی بارگاہ اپنے لطف احسان دے نال اساں بہترین تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور بچے نو دارسی چ بھیجنا بھی ضروری ہے۔ کوئی چنگی گل سکھ کے ویسی ہو سکتا ہے جلے گھر دے وچ بہنا بھراواں نال والدین دے نال کوئی کھانا کھاندا بیٹھا ہے، کوئی غلطی ویکھ سی تو ہو سکتا ہے وہ مدرس بن کے اتنے آکھ دے کہ یہ حرام ہے۔ امید اس مالک دی بارگاہ اللہ تعالیٰ سن ہمیشہ نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔